ایک اور سوال تحریر فرمایا ہے کہ آج کے دور میں کام کرنے والی خواتین مثلا لیڈی ڈاکٹر کیا عبادات اور معاملات کریں کہ ثواب اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں؟ کیا کہنے بھئی، کیا کہنے لیڈی ڈاکٹرز کے اور ڈاکٹرز کے۔ بنیادی طور پر یہ لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت، مہربانی اور قرب کا، اللہ کے قرب کا، اللہ کی محبت کا جو موقع انہیں ملتا ہے نا، وہ زندگی کے باقی شعبوں میں کم ملتا ہے۔ آپ ایک حدیث سے ذرا اندازہ لگائیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ کے 70,000 فرشتے یعنی لا تعداد فرشتے صبح جاتا ہے تو شام تک اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک اس آدمی کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ عیادت کرنے والا ہے مریض کا، اس کا یہ اعزاز، اور جو مریض کا علاج کرنے والا ہے، اسے صحت کی طرف لے جانے والا ہے ڈاکٹر، اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہوگا، اسے قیاس سے سمجھنا چاہیے۔ یقیناً اللہ نے بہت بڑا موقع دیا ہوتا ہے انہیں کہ وہ خدا کی خوشی اور قرب کو حاصل کریں، اور نہ صرف اپنی مغفرت بلکہ ومن صلح من آبائہم، ان کے ماں باپ میں سے جو نیک تھا، ان کی اولاد، الحقناہم بہم، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے ہم سب ان کے ساتھ جمع کر دیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ کے دوست بخشے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بشرطے کہ یہ شریعت نے جو پابندیاں لگائی ہیں اس کے مطابق کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا جو موقع اور محبت کے اور عنایات کا جو مواقع انہیں دیے ہوتے ہیں، کم لوگوں کو ملتے ہیں۔ بڑی عبادت ان کی اپنی نماز، حلال کا رزق، روزے، حج کا بر وقت ادا کرنا، شریعت جو پابندیاں جو فرائض، ان کو پورا کرنے کے بعد سب سے بڑی عبادت خلق خدا کی خدمت ہے۔ آپ کی تسبیح، آپ کی نماز نوافل، آپ کے روزے نفلی، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ انسانوں کی خدمت کریں، انسانوں کو صحت کے لیے اور انسانوں کو بیماریوں سے نجات کے لیے دعوت دیں، بلائیں، لوگوں کے پاس جائیں۔ اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، سب سے اچھا لوگوں میں وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کے قلم کی ایک تحریر کتنی نفع دیتی ہے۔ مریض تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، آپ نے ایک گولی، ایک دوا دی، 10-15 منٹ میں اسے سکون شروع ہو گیا۔ دانت کا مریض ہے، پریشانی اور کیا کیا علم اور تکلیف و مصیبت کو برداشت کرتا ہے، اور آپ نے 5 منٹ میں اس انسان کا درد دور کر دیا، اس کو نیند آ گئی، اس نے اللہ کی عبادت کی۔ کیا کہنے ان چیزوں کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کرنا چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو خدا کی عبادت کا بھی پابند بنائے۔ خدا کی عبادت بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ کھانا ضروری ہے کہ پینا ضروری ہے، سونا ضروری ہے کہ جاگنا ضروری ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ سوئے گا نہیں تو جاگے گا کیسے، اور جاگے گا نہیں تو سوئے گا کیسے؟ کھانا کھائے گا تو پینا بھی ضروری ہے، پینا ہے تو کھانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح نفل جو عبادات ہیں، ان خواتین کو چاہیے، لیڈی ڈاکٹرز کو بھی ان نفل عبادات پر ترجیح دیں خلق خدا کی خدمت کو۔ ہاسپٹلز بنانا، میڈیکل کی ٹیچنگ اور نرسنگ کا بندوبست کرنا، غریب لوگوں کو دوائیاں مہیا کرنا، یہ بہت بڑے نیکی اور صدقہ جاریہ کے اعمال۔ آپ کو پتہ ہے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے جو اطباء تھے ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ مدینہ منورہ میں کوئی طبیب آ جاتا تھا نا، مدینہ منورہ میں کوئی آدمی آ جاتا تھا جس کے متعلق پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی ہے جس کو طب میں اس زمانے کے میڈیکل میں کچھ بھی چیز آتی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پابندی لگا دیتے تھے کہ تم مدینہ منورہ سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ اپنا علم منتقل نہ کر دو۔ تو اسے جو بھی چیزیں آتی تھیں
اہل مدینہ کو سکھا کے جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ زہریلی چونٹیاں کاٹتی تھیں لوگوں کو، اور اس کی وجہ سے انسانی جسم میں حرارت اور بے چینی، جلدی امراض یہ پیدا ہو جاتے تھے۔ تو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہاں ان زہریلی چونٹیوں کے کاٹنے کا علاج دم سے کیا جاتا ہے، یعنی کچھ پڑھ کے پھونکا جاتا ہے اور وہ زہر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سیکھ لو، لیکن دیکھو اس میں شرک کا کوئی جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چیزیں سیکھو جن کے ذریعے تم لوگوں کو نفع پہنچا سکتے ہو۔ اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ایک بدری صحابی رضی اللہ عنہ تھے اور انہیں مرض ہو گیا تھا اور کوڑ ہو گیا تھا، تھے بدری صحابی، اور بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کے مقام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے دنیا میں جب تک ایک بھی بدر میں شامل ہونے والا شخص زندہ ہے نا، خلافت پھر اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ وہ اتنی ترجیح دیتے تھے۔ بدر والوں کے فضائل تو خیر کیا بیان کرنے، اب موقع نہیں، مگر انہیں یہ بیماری لگ گئی۔ یمن سے 2 آدمی آئے اور معلوم ہوا کہ اس بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خبردار جو تم نکلے اس شہر سے، مدینہ منورہ سے، جب تک کہ اس صحابی رضی اللہ عنہ کا علاج نہ کرو۔ وہ پریشان، اور انہوں نے کہا حضرت اس کا علاج ناگ پھنی سے ہوگا۔ ناگ پھنی یہ بالکل چپٹا سا ایک سبز رنگ کا ایسے چپٹا سا ایک پودا ہوتا ہے اور اس کے کناروں پہ کانٹے اگے ہوتے ہیں، ایلوا کہتے ہیں، الویرا کہتے ہیں، کچھ ایسے، ایلوویرا کہتے ہیں، کچھ ایسا ہی لفظ ہم نے سنا ہے۔ کسی ضرورت کی بنا پر ایک مرتبہ اس کی مزید تحقیق کرنی پڑ گئی تھی، تو اس وقت جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے ایلوویرا ہی بتایا تھا کہ اس کو چھیل کے، کاٹ کے، چھیل کے اور پانی میں دھو کے اسے کھایا جائے۔ انہوں نے اس کا کہا کہ امیر المومنین وہ چاہیے اور مدینہ منورہ میں وہ ہے نہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بے فکر رہو میں تمہیں منگوا کے دوں گا، اور یمن خط لکھا کہ جلدی سے بیل گاڑی، اونٹ گاڑی جو بھی تھی بھر کے بھیجو، یہاں پر ان کو ضرورت ہے۔ اتنا شغف تھا۔ پھر وہ پہنچی ہے یہ پھل یا سبزی ہے جو بھی اسے کہیے آپ، یہ پہنچا ہے، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا علاج کرو، اور انہوں نے ان کے پاؤں پہ اس سے تلووں پہ ملنا شروع کیا، یہاں تک کہ اگلے دن رات بھر وہ یہ کرتے رہے، اور اگلے دن جب اس صحابی رضی اللہ عنہ کو قے شروع ہوئی اور قے میں یہ آنا شروع ہو گیا، تلووں پہ ملتے رہے ملتے رہے ملتے رہے، حتیٰ کہ انہیں جب قے ہوئی تو قے میں یہی ایلوویرا آنا شروع ہوا، تو انہوں نے کہا بس حضرت اب یہ ہمارا علاج ہو گیا، ہم نے کر لیا، اور اب یہ جس مقام پہ ہے نا اس سے آگے نہیں بڑھے گا، یہ مرض اور مزید نہیں ہوگا۔ نہیں ہوا۔ طب میں، میڈیکل میں اتنی زیادہ کاوش اور کوشش مسلمانوں نے کی ہے کہ جو جہاں سے ملا ہے انہوں نے اپنے ہاں لیا۔ یہ تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی چیز پڑھنے کے لیے غیر ممالک میں جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ اب سے نہیں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 صدی اور 3 صدی کے آدمی ہیں، 204 ہجری میں انتقال ہوا نا، اور 150 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے افسوس، ایک جگہ تحریر فرمایا کہ افسوس مسلمانوں نے طب کا علم کھو دیا ہے اور عیسائیوں نے اسے لیا ہوا ہے، عیسائیوں کے پاس ہے۔ عیسائیوں کے پاس کیوں تھا؟ کیونکہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام وہ بیماروں کا علاج کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرنا، یہ سب چیزیں ان کے ہاں آئی ہیں نا، تو ان کی امت نے انسانیت کی خدمت کو بایمانہ لے لیا کہ ہم بھی ڈاکٹر بنیں، ہم بھی انسانوں کے کام آئیں، ہم بھی انسانوں کے لیے۔ مدر ٹریسا نے کتنا کام کیا ہے،
ان کے کاموں کا اعتراف بھی ضروری ہے۔ جو انسانوں کی خدمات کا اعتراف نہیں کرتا نا، حقیقت میں وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آپ نے جو تحریر فرمایا، آپ کہتی ہیں کہ لیڈی ڈاکٹرز کیا عبادات اور معاملات کریں، اپنے نماز روزہ، اپنی اولاد کی تربیت، شوہر، اس کے حقوق کی رعایت، یہ سب چیزوں کے بعد سب سے افضل چیز ہے آپ کی اشراق اور چاشت اور تہجد سے بھی افضل یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں۔ اور مریض کی طرف سے جو سختی پہنچتی ہے نا، اسے برداشت کرنا کمال ہے۔ یہ تو ڈاکٹرز ہی جانتے ہیں کہ مریض کیا کیا کہتے ہیں، گالیاں پڑ کیا کیا چیزیں اور وغیرہ وغیرہ، سب کو برداشت کرنا اللہ کے لیے کہ کوئی حرج نہیں۔ اس کا مرض جب دور ہو جائے گا تو سب سے پیارا میں ہی سے لگنے لگ جاؤں گا۔ اور پھر کسی کے پیار اور بغض اور نفرت، گالی اور تعریف سے ہونا کیا ہے، اللہ تو جانتا ہے نا کہ میں اس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اپنی نیت کو درست رکھے، اس پہ کئی گھنٹے بات کی جا سکتی ہے، لیکن غالباً اتنا کافی ہے۔